بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین، ماضی سے اب تک صرف ایک ہی بار ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے، جس کا سہرا امریکہ بہادر کے سر جاتا ہے، جس نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جاپان کے 2 شہروں پہ ایٹمی بم پھینک کر خون کی ہولی کھیلی تھی۔ پہلا بم 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر، جبکہ دوسرا ایٹمی بم 9 اگست 1945 کو ناگاساکی پر پھینکا گیا تھا، جس کے نتیجے میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے تھے۔ یہ ایٹمی دھماکے اتنے خوفناک تھے کہ آج بھی ان کے اثرات وہاں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آج سے 74 سال پہلے کے ایٹمی ہتھیار اتنی بڑی تباہی کا سبب بنے تھے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ آج کے جدید ایٹمی ہتھیار اس دنیا پہ کتنی بڑی تباہی لا سکتے ہیں۔ اس بارے میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت دونوں ایسے ممالک کی لسٹ میں شامل ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، اور موجودہ صورتحال کے مطابق اگر پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی اور دونوں ممالک نے اپنے ایٹمی ہتھیار استعمال کیے تو دنیا میں جو تباہی پیدا ہوگی وہ انتہائی خوفناک ہوگی۔ اگر پاک بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ ہوئی تو اس کا نتیجہ نہ صرف ان دونوں ممالک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ امریکی ادارے IPPNW انٹرنیشنل فزیشینز فار دا پریونشن آف نیوکلیئر وار کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر پاک بھارت ایٹمی جنگ شروع ہوئی تو 20 ملین یعنی 2 کروڑ لوگ ایٹمی بلاسٹ ہونے کے فوراً بعد ہی مر جائیں گے، جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ 2 کروڑ لوگ اس ایٹمی بلاسٹ کے نتیجے میں چلتے پھرتے ہوا بن کر اڑ جائیں گے یا پھر گرمائش کی وجہ سے پگھل کر بہہ جائیں گے۔ اس خوفناک بلاسٹ کے بعد ایٹمی ریڈیشن اس خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جس کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس ایٹمی تابکاری کا شکار ہو جائے گی۔ لوگوں کی جلد جلنا شروع ہو جائے گی، جو کہ سکن کینسر کا سبب بنے گی۔ سانسیں رک جائیں گی، لوگ بخار میں مبتلا ہو جائیں گے، اکثر لوگ بینائی سے محروم ہو جائیں گے، اور ایسی عجیب و غریب بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جن کے بارے میں کسی نے سوچا تک نہ ہوگا۔ اور پھر اسی ریڈیشن سکنس کی وجہ سے عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد گھٹ گھٹ کر مرنے لگے گی، اور جو بچ جائیں گے وہ بے انتہا تکلیف کے باعث موت کی تمنا کریں گے۔ اس ریڈیشن سکنس کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جس کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے۔ اس ایٹمی بلاسٹ کے بعد 5 ملین ٹن دھواں بادلوں سے 50 کلومیٹر اوپر دنیا کی اسٹریٹوسفیئر میں داخل ہو جائے گا۔ آسمان پہ موجود اس اسٹریٹوسفیئر میں ہی ہماری اوزون لیئر بھی موجود ہے، جو کہ ہمیں سورج کی الٹرا وائلٹ ریز یعنی UV ریز سے بچاتی ہے۔ یہ الٹرا وائلٹ ریز انسانی جسم کے لیے حد سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس ایٹمی بلاسٹ کے نتیجے میں خارج ہونے والا یہ دھواں ہماری اوزون لیئر کو ختم کرتا ہوا پوری دنیا کے گرد چھا جائے گا، جس سے سورج کی روشنی ہماری زمین میں داخل نہیں ہو سکے گی، جس سے ایک طرف ہماری زمین پہ الٹرا وائلٹ ریز پھیلنا شروع ہو جائیں گی تو دوسری طرف ہماری زمین کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا، اور کچھ ہی وقت میں ہماری زمین کا درجہ حرارت لٹل آئس ایج سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے زمین پہ موجود ہر جاندار متاثر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں موجود فصلیں ختم ہو جائیں گی، اور دنیا میں خوراک کا ایک عظیم بحران پیدا ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں دنیا کے بے شمار لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے۔ دوستو، اب تک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ پاک بھارت کی یہ ایٹمی جنگ کس طرح پوری دنیا کو تباہی کے منہ پہ لا کھڑا کرے گی، اور بچ جانے والے لوگوں کی کئی نسلیں اس عذاب کا شکار رہیں گی۔ پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کبھی بھی ایسی نوبت نہیں آنے دیں گے جس کا انجام اتنا خطرناک ثابت ہو۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاک بھارت ایٹمی جنگ کا آغاز ہوا تو کون سا ملک اس جنگ میں اپنے آپ کو اس عظیم تباہی سے بچا سکے گا؟ ناظرین، ماضی میں جب تقسیم ہند ہوئی اور پاکستان اور بھارت وجود میں آئے تو پاکستان کو بہت کم پیسہ اور ہتھیار ملے تھے، جبکہ بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں زیادہ پیسہ اور زیادہ اچھے ہتھیار ملے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دفاعی ادارے ترقی کرتے رہے، اور یہاں تک کہ آج پاکستان کے پاس بھارت سے زیادہ اچھے اور خطرناک ایٹمی ہتھیار اور بلسٹک میزائلز موجود ہیں۔ کروز میزائل ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان بھارت سے کہیں آگے ہے۔ بھارتی دفاعی بجٹ سے 6 گنا کم بجٹ کے ساتھ پاکستان اپنی فوج کی تنظیم نو پر توجہ دیتا رہا،
جبکہ بھارت طاقت کے نشے میں فوج اور ہتھیار تو بڑھاتا رہا مگر اپنی فوج کی تنظیم نو پر کوئی خاص توجہ نہ دی۔ اس وقت پاکستان کا ایک فوجی بھارت کے 20 فوجیوں سے بھی بہتر لڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج ہر وقت فوجی مشقوں کے علاوہ مختلف موضوعوں پر جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، مگر بھارتی فوج لڑنا تو دور کی بات، فوجی مشقوں میں بھی اپنے ہی فوجی مار دیتی ہے، اور ایسا واقعہ 2016 میں ہو بھی چکا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود بھارت کی تینوں افواج کے پاس جدید ہتھیار موجود ہیں، لیکن ایک بات تو طے شدہ ہے کہ بھارت کبھی بھی پاکستان کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ یہ بات سچ ہے کہ دفاعی بجٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بھارت کئی جدید ہتھیار خرید چکا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بھارت کی تینوں افواج نکمی، نااہل اور لاپرواہ ہیں، اور تینوں افواج کی آپس میں بنتی بھی نہیں ہیں۔ بھارت کی تینوں افواج ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگی رہتی ہیں، مگر اس کے برعکس پاکستان کی تینوں افواج انتہائی پروفیشنل ہیں اور تینوں افواج میں بہترین روابط ہیں۔ عالمی درجہ بندی کے مطابق بھی پاکستان کی تینوں افواج اور خفیہ ایجنسی ISI بھارت کی تینوں افواج اور خفیہ ایجنسی یعنی را سے بہتر بتائی گئی ہیں۔ یہ درجہ بندیاں ہر سال کی جاتی ہیں، مگر بھارت کی فوج کبھی بھی پاکستانی فوج سے بہتر نہیں بتائی گئی، اور یہی بہترین ثبوت ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج بھارتی افواج سے کئی گنا بہتر ہیں۔ ناظرین، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے پاس 130 سے 140 وار ہیڈز ہیں، جن کے مقابلے میں پاکستان کے پاس 140 سے 150 ایٹمی وار ہیڈز موجود ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے علاقوں پر حملہ کرنے، بے پناہ مالی نقصان اور بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت نے نو فرسٹ یوز پالیسی اپنائی ہوئی ہے، مطلب بھارت اس بات کا پابند ہے کہ وہ کبھی بھی ایٹمی حملے میں پہل نہیں کر سکتا، جبکہ پاکستان اس قسم کی کسی پالیسی کا پابند نہیں ہے، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ بھارت کی جنگ کی دھمکیاں اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گی۔ بھارتی حکومت کی یہی بدماشی کسی نہ کسی دن بھارت کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دے گی۔ دوستو، یہ ویڈیو کسی کی دل آزاری کے لیے ہرگز نہیں بنائی گئی، بلکہ یہ ویڈیو خاص طور پر ان بھارت واسیوں کے لیے ہے جو جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ بے شک اس جنگ کے نتیجے میں پاکستان کو بے حد نقصان پہنچے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت دنیا کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس جنگ کا فاتح پاکستان ہوگا، لیکن جیت تباہی کی ہوگی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ تو اب بھی بھارتی حکومت کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنے قول و فعل پہ غور کرے اور ایسی نوبت نہ آنے دے کہ تاریخ میں لکھا جائے کہ ایک تھا ہندوستان۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اب ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔